ہم گناہ گار ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کا حال کیا ہے. کوئی بھی ملک تباہی کے بغیر نہیں. اور یہ تباہی جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں. تو مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت آ گیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اللہ سے بہت دور ہو گئے. زنا، شراب، بے ایمانی، جھوٹ، کم تولنا، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم سے کہ ان سے باز رہو، ہم زیادہ ہی ان گناہوں میں چلے گئے. اور ابلیس کے رحم و کرم پہ زندہ ہے، اللہ کے رحم و کرم پہ نہیں. ہم ابلیس کے ایجنٹ بن گئے. کیونکہ یہ ہوا ہے، وہی آپ دیکھتے ہیں اسلامی ملکوں کا حال دیکھیے. ہمارا پڑوسی دیکھیے اس کا حال کیا ہے. افغانستان کا حال دیکھیے، ایران کا دیکھیے. آج زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمت سے. ایک طرف سے بہت بڑی طاقت ہے امریکہ جو مدد کر رہا ہے، اسرائیل کی مدد. اور اسرائیل کو کس نے بسایا ہوا یہ بھی یاد رکھیے. فلسطینیوں. 1919 میں سعودوں کے ساتھ انگریزوں کے جو وہاں پہ امبیسڈر تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اس زمین پہ بسائیے یہودیوں کو. 1919 میں. مگر پھر 48 میں یہ سازش کی گئی کہ اور یہ انگریزوں اور امریکنوں کی سازش تھی کہ فلسطین کی زمین پہ یہودیوں کو بسایا جائے گا. اور پھر جتنے بھی معاہدے کیے گئے فلسطینیوں کے ساتھ کہ آپ کو اپنی زمین ہوگی، آپ کی اپنی حکومت ہوگی، وہ آج تک بھی پورا نہیں ہوا. کیوں؟ وجہ ہے کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. ہم بٹے ہوئے ہیں. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی دہلوی ہے، کوئی بریلوی ہے. سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہے. جبکہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اور اس کا قبلہ ایک ہے. کوئی فرق نہیں. مگر ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو بانٹ دیا. ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہتے تھے کہ حضرت علی کو بیٹھنا چاہیے آپ امامت کی، کہ وہی اب آگے چلائیں گے. ابو بکر صدیق بن گئے. مگر دیکھیے کتنے قریب تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لخت جگر ان سے ہاتھ نکاح تھا. ایسے قریب کوئی نہیں تھا. مگر پھر بھی ہم میں آج بھی، کل کی بات تو چھوڑ دیجیے، آج بھی ہم میں اختلافات. اور جب تک ہم یہ اختلافات دور نہیں کریں گے، جب تک ہم مسلمان ایک طرف سے نہیں سوچیں گے، ہم بربادی میں جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. اپنے دلوں سے پوچھئے، کیا ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ان کے لیے الگ ہے اور ہمارے لیے الگ ہے؟ افسوس آتا ہے مجھے.
صرف وہ لیڈروں کی مہربانیاں جو اپنے تخت کے لیے ہمیں بانٹ رہے ہیں. اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے مانگیے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو. جب تک اللہ کی منظوری نہیں ہوگی وہ پانی بھی آپ کے منہ میں نہیں جائے گا. یاد رکھیے گا. نفرت نہیں پھیلانی. اسلام میں نفرت نہیں ہے. اس کا دھرم اپنا، ہمارا دھرم اپنا. کہتا آج ہم نفرتوں سے گزر رہے ہیں، ہر طرف نفرت ہے. بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے. بھائی بہن کا حصہ کھا رہا ہے. دولت ہونے کے باوجود بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہیں جانتا جس دن لے جائے گا کچھ نہیں رکھے گا. ہر بار یہ کہتا ہوں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہونا چاہیے اس میں پہلا حصہ خطبے کا ہونا چاہیے جو لوگوں کو سمجھایا جائے. میں نے امریکہ کے ایک مسجد کا حال دیکھا. وہاں پہ وہ قرآن کریم کا حصہ جو پڑھتا ہے خطبے میں پہلا حصہ، اس کو پھر انگریزی میں بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ جو وہاں پہ امریکن جو مسلمان بن گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، تو انہیں سمجھاتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں بھیجا کیا ہے. دوسرا حصہ پھر وہ عربی میں کرتا ہے. ہم لوگ غافل ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. عمل سے ہی غائب ہے. جب تک عمل نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا